نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، آج کے جو حالات ہیں ہم اس کو صحافیوں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم قیامت تک ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تو حالات ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. کہ ٹی وی والے، اخبار والے اور یہ صحافی لوگ کیا لکھتے ہیں، ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور بس اپنی چرچاؤں میں ہی کو رکھتے ہیں. حالات سمجھنے کے لیے ہمارے آپ کے رہنما نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کریم اور آپ کی احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھنا ہوگا. جب تک ہم قرآن کریم کی نظریے سے، احادیث کے نظریے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے اس نظریے سے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک حالات سمجھ میں نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 1400 سال کا خاکہ ایک دو حدیث میں پورا کا پورا بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اس سے حالات سمجھ میں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت اور رحمہ، کہ نبوت رحمت ہے. سب سے پہلا دور جو شروع ہوا وہ نبوت کا تھا، اور نبوت لوگوں کے لیے رحمت تھی. رحمت کیسے تھی کہ نبوت میں لوگوں کو رہنما ملے گا، راہبر ملے گا، ان کو مسیحا ملے گا، ان کی زندگی کو بدلنے والا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملے ان لوگوں کے لیے رحمت بنے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو دور آئے گا کا خلافت الراشدہ، خلافت الرحمہ کا خلافت کا دور ہوگا. اور فرمایا کہ رحمت ہوگی، خلافت بھی رحمت ہوگی، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین، خلافت راشدہ جس کو کہا جاتا ہے. یہ دور شروع ہوا کہ یہ لوگوں کے لیے رحمت ہوگی. اس میں امن و امان قائم ہوگا، لوگوں کی مال کی، جان کی، عزت کی، کاروبار کی، ہر چیز کو تحفظ دیا جائے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس کے بعد جو دور آئے گا کا ملوک الرحمہ یا سلطان الرحمہ، فرمایا کہ بادشاہ ہوں گے وہ بھی لوگوں کے لیے رحمت ہوں گے. اب جو ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے کہ بادشاہ، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے. خلفائے راشدین نے لوگوں کے اوپر محنت کی ہے. سب سے پہلا کام تھا لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. سب سے پہلا کام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت اللہ. اس کے بعد فوجیں تیار کرنا، سرحدیں بنانا، ان کی حفاظت کرنا، فوجیں کیسے چلائی جاتی ہیں اور عدالتیں کیسے قائم کی جاتی ہیں، یہ سارا کام خلفائے راشدین میں، خلافت میں کیا گیا ہے. اب چونکہ قیصر و کسریٰ، روم و فارس سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، مسلمانوں نے فتح کر لیے، یہ ایک نظام تھا، اس کو چلانا تھا. اب اس کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائرے کو دو حصوں میں کر دیا کہ خلافت یہ مدینے میں رہے گی، کہ اب جو بادشاہت ہے یہ ملک شام میں جائے گی، کہ دمشق میں کا بادشاہت کو وہاں منتقل کیا گیا کہ بادشاہت دمشق سے ہوگی، اور جو خلافت ہے وہ مدینہ المنورہ سے ہوگی. مدینہ المنورہ میں کا اس کو رہنے دیا جائے، یہ لوگوں کا روحانی علاج کیا جائے. اب جو کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور جو کام ہے فوجیں بنانا، فوجوں کے کمانڈروں کو تیار کرنا، کا یہ دمشق میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے. یہ دمشق میں یہ کام ہوگا. تو یہ فرق ہے خلافت میں اور بادشاہت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلافت کو بھی رحمت کہا ہے اور بادشاہت
سلطان بننے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بتایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دور آئے گا جو امارت الرحمہ کا، وہ امارت کا دور ہوگا، تو اس میں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے امیر بنا دیے جائیں گے، کا صوبائی علاقے ہوں گے، صوبوں کے حساب سے اس میں امیر متعین کر دیے جائیں گے تاکہ وہ بھی رحمت ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو دور آئے گا وہ ہوگا جبریہ، وہ دور ہوگا جبریہ، کہ اس میں حکمراں اتنے ظالم ہوں گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے، اور فرمایا ایک دوسرے کو گدھے اور خچر کی طرح ماریں گے، قتل کریں گے اپنے حکمرانی قائم کرنے کے لیے، کہ وہ حکمرانی ایک حکمراں کا تختہ پلٹے گا، اس کو قتل کر دیا، دوسرا آ کر کے بیٹھ گیا، اب اس کے خلاف مہم چلائی، اس کو پلٹ دیا، کا ایک دور ایسا آئے گا۔ اب یہ جو دور ہے خلافت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی، اس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہوئی، خلافت کا دور خلفائے راشدین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد امیر معاویہ، یہاں تک یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بنو عباس اور خلافت عثمانیہ، یہاں تک کا جو دور ہے یہ امارت میں شامل ہوتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کو آج قریب 100 سال ہونے کو ہے، 2024 میں 1924 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے جو دور ہے یہ ہے جبریہ دور، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں یوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے گا کہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی، کہ ایک دن میں ہزاروں کی تعدادوں میں جنازے اٹھیں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں جابر حکمراں ہوں گے، جس میں حکمراں حکومت کرنے کے لیے لوگوں کو ستائیں گے، حکمرانوں کو ماریں گے، تختہ پلٹنے کے لیے اسکیمیں چلائی جائیں گی، کا یہ وہ دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں آگے فرمایا فعلیکم بالجہاد، کا جب یہ دور آئے گا تو پھر تمہارے اوپر لازم ہوگا جہاد کرنا، جہاد کرنا۔ اب یہ ہے کہ جہاد کہتے کس کو ہیں؟ جہاد کا مطلب ہے سنگھرش کرنا، کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، محنت کرنا۔ اب جہاد یہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں حکومت کا تختہ پلٹنا ہے، ہمیں جہاد کرنا حکومت سے نہیں، ہمیں جہاد کرنا ہے برائیوں سے، جو برائی ہمارے ہندوستان میں پھیلی اس سے جہاد کرنا، جو سماج کے اندر برائی ہے ان سے جہاد ہونا ہے۔ ان سے جہاد کیسے ہوگا؟ ان سے جہاد کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے اندر کی برائی ختم کروں، اپنے معاشرے کی برائیاں ختم کرنی شروع کروں، اس کے لیے میں بیڑا اٹھاؤں، خود کھڑا ہوں، دوسرے ساتھی اس سے متحد ہوتے چلے جائیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ پورا ایک معاشرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے وہ معاشرہ تیار ہو جائے گا۔ تو فرمایا فعلیکم بالجہاد، کہ جب وہ دور آئے گا پھر تمہارے اوپر جہاد واجب ہو جائے گا، جہاد کرنا ہوگا۔ اور وہ جہاد نہیں کہ ہم تلواریں لے کر کے نکل جائیں، وہ جہاد نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اپنے اخلاق لوگوں کو دکھانے ہوں گے۔ آج لوگ جہاد کا نام لینے سے گھبراتے ہیں، جب سے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے، جب سے دہشت گردی پیدا ہوئی ہے۔ جہاد نام ہے دہشت گردی کے ختم کرنے کا، جہاد نام ہے برائیوں کے مٹانے کا۔ جہاد اس چیز کا نام نہیں ہے جو ہم نے جہاد صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ بھائی مسجدوں کی حفاظت کرو، مندروں کو گرا دو، گرجا گھروں کو گرا دو۔ جہاد اس چیز کا نام ہے مسجد کی حفاظت کی جائے گی، مندر کی حفاظت کی جائے گی، بیٹی اپنی ہو یا پرائی اس کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، یہ جہاد ہے۔ جب فوجوں کو جہاد میں بھیجا جاتا تھا ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ جہاں بھی جاؤ کہ کسی عورت کو چھونا نہیں، کسی عورت کو ہاتھ مت لگانا، کہ کسی بزرگ کو ستانا نہیں، کسی بزرگوں کو قتل مت کرنا، کا جو عبادت خانے ہیں، کا جو گرجا گھر ہیں، کا ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ان کو ڈھانا نہیں، اور جو گرجا گھروں میں، عبادت گھروں میں جو لوگ چھپ جائیں، جو اس میں پناہ لے لیں، کا ان کی بھی حفاظت، ان کو بھی مارنا نہیں۔ یہ نصیحت کر کے بھیجی جاتی تھی، پر ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں ہونا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اگلے جملے میں
کہ تمہارے اندر سب سے بہترین جہاد کرنے والے ہیں رباط والے۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر حملہ نہ کر کے کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے اس کو روکنا، اس کو کہتے ہیں رباط، کہ اپنی سرحد میں کسی کو گھسنے نہ دینا، یہ رباط ہے۔ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر جہاد کرنے والے رباط والے ہیں جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور فرمایا کہ ان میں بھی سب سے بہترین وہ ہیں، رباط میں بھی سب سے بہترین رباط والے وہ ہیں جو عسقلان والے ہیں۔ عسقلان